أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ سے جیسا چاہیے اس سے ڈرنا، اور نہ مریو مگر مسلمان، اور مضبوط پکڑو رسی اللہ کی سب مل کر، اور پھوٹ نہ ڈالو، اور یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر جبکہ تھے تم آپس میں دشمن، پھر الفت دی تمہارے دلوں میں، اب ہو گئے اس کے فضل سے بھائی، اور تم تھے کنارے پر ایک آگ کے گڑھے کے، پھر تم کو اس سے نجات دی۔ اسی طرح کھولتا ہے اللہ تم پر آیتیں تاکہ تم راہ پاؤ۔ ربط آیات، سابقہ آیات میں مسلمانوں کو اس پر تنبیہ کی گئی تھی کہ اہل کتاب اور دوسرے لوگ جو تمہیں گمراہی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں ان کی گمراہی سے باخبر رہ کر بچنے کا اہتمام کریں۔ مذکورہ دو آیتوں میں مسلمانوں کی اجتماعی قوت کو مضبوط ناقابل تسخیر بنانے کے دو اہم اصول بتلائے گئے ہیں۔ اول تقوی، دوسرے باہمی اتفاق و اتحاد اور تفرق و اختلاف سے بچنا۔ اول تقوی، دوسرے باہمی اتفاق و اتحاد اور تفرق و اختلاف سے بچنا۔ خلاصہ تفسیر، اے ایمان والو، اللہ تعالی سے ایسا ڈرا کرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ کامل ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح شرک و کفر سے بچے ہو اسی طرح تمام گناہوں سے بھی بچا کرو، اور بلا وجہ شرعی لڑنا معصیت ہے تو اس سے بھی بچنا فرض ہے، اور بجز اسلام کامل کے جس کا حاصل وہی ہے جو کامل ڈرنے کا حق تھا، اور کسی حالت پر جان نہ دینا، یعنی اسی کامل تقوی اور کامل اسلام پر تا دم مرگ قائم رہنا، اور مضبوط پکڑے رہو اللہ تعالیٰ کے سلسلے کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو جس میں اصول و فروع سب آ گئے، اس طور پہ کہ باہم سب متفق بھی رہو جس کی اسی دین میں تعلیم بھی ہے، اور باہم نا اتفاقی مت کرو جس کی اسی دین میں ممانعت بھی ہے، اور تم پر جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے اس کو یاد کرو جبکہ تم باہم دشمن تھے، یعنی قبل اسلام کے۔ چنانچہ اوس و خزرج کے جو دو قبیلوں میں طویل مدت سے جنگ چلی آتی تھی، اور عام طور پر اکثر عرب کے لوگوں کی یہی حالت تھی۔ پس اللہ تعالی نے اب تمہارے قلوب میں ایک دوسرے کی الفت ڈال دی، سو تم خدا تعالی کے اس انعام تالیف قلوب سے اب آپس میں بھائی بھائی کی طرح ہو گئے۔ اور ایک انعام جو کہ انعام مذکورہ کی بھی اصل ہے، یہ فرمایا کہ تم لوگ بالکل دوزخ کے گڑھے کے کنارے ہی پر کھڑے تھے، یعنی بوجہ کافر ہونے کے دوزخ سے اتنی قریب تھے کہ بس دوزخ میں جانے کے لیے صرف مرنے کی دیر تھی، سو اس گڑھے سے خدا تعالی نے تمہاری جان بچائی، یعنی اسلام نصیب کیا جس نے جہنم سے نجات دلائی،
تو اب تم ان انعاموں کی قدر پہچانو اور آپس کے جدال و قتال سے جو کہ معصیت ہے اللہ کی ان نعمتوں کو زائل نہ کرو، کیونکہ باہمی جنگ و جدال سے پہلا انعام یعنی سب کے قلوب کا باہم مربوط اور مانوس ہونا تو خود ہی زائل ہو جائے گا، اور دوسرا انعام یعنی دین اسلام بھی اس سے مختل اور کمزور ہو جائے گا۔ اور جس طرح اللہ تعالی نے یہ احکام واضح طور پر بیان فرمائے ہیں، اسی طرح اللہ تعالی تم لوگوں کو اپنے اور احکام بھی بیان کر کے بتلاتے ہیں تاکہ تم لوگ راہ راست پر قائم رہو۔ معارف و مسائل۔ مسلمانوں کی اجتماعی قوت کے دو اصول، تقوی اور باہمی اتفاق۔ مذکورہ بالا دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں پہلا اصول اور دوسری میں دوسرا بتلایا گیا ہے۔ پہلا اصول جو مذکورہ آیت نے بتلایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی سے ڈرنے یعنی اس کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچنے کا مکمل اہتمام جو اللہ تعالی کے حق کے مطابق ہو۔ لفظ تقوی اصل عربی زبان میں بچنے اور اجتناب کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کا ترجمہ ڈرنا بھی اس مناسبت سے کیا جاتا ہے کہ جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ڈرنے ہی کی چیزیں ہوتی ہیں یا کہ ان سے عذاب الہی کا خطرہ ہے۔ وہ ڈرنے کی چیز تقوی کے کئی درجات ہیں۔ ادنا درجہ کفر و شرک سے بچنا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے ہر مسلمان متقی کہا جا سکتا ہے اگرچہ گناہوں میں مبتلا ہو۔ اس معنی کے لیے بھی قرآن میں کئی جگہ لفظ متقین اور تقوی استعمال ہوا ہے۔ دوسرا درجہ جو اصل میں مطلوب ہے وہ ہے اس چیز سے بچنا جو اللہ تعالی اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ تقوی کے فضائل و برکات جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں وہ اسی درجہ پر موعود ہیں۔ تیسرا درجہ تقوی کا اعلیٰ مقام ہے جو انبیاء علیہم السلام اور ان کے خاص نائبین اولیاء اللہ کو نصیب ہوتا ہے کہ اپنے قلب کو ہر غیر اللہ سے بچانا اور اللہ کی یاد اور اس کی رضا جوئی سے معمور رکھنا۔ مذکورہ آیت میں اتقوا اللہ کے بعد حق تقاتہ کا کلمہ بڑھایا گیا ہے کہ تقوی کا وہ درجہ حاصل کرو جو حق ہے تقوی کا۔ حق تقوی کیا ہے؟ اس کی تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود اور ربیع اور قتادہ اور حسن بصری رضی اللہ عنہم نے یہ فرمائی ہے جو مرفوعاً خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے۔ حق تقاتہ هو ان يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر۔ حق تقوی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہر کام میں کی جائے، کوئی کام طاعت کے خلاف نہ ہو، اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھولیں نہیں، اور اس کا شکر ہمیشہ ادا کریں، کبھی ناشکری نہ کریں۔ اسی مفہوم کو ائمہ تفسیر نے دوسرے عنوانات سے بھی ادا کیا ہے۔ مثلا بعض نے فرمایا کہ حق تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالی کے معاملے میں کسی کی ملامت اور برائی کی پرواہ نہ کرے اور ہمیشہ انصاف پر قائم رہے، اگرچہ انصاف کرنے میں خود اپنے نفس یا اپنی اولاد یا ماں باپ ہی کا نقصان ہوتا ہو۔ اور بعض نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک حق تقوی ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی زبان کو محفوظ نہ رکھے۔ اور قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں جو اتقوا اللہ ما استطعتم ہے یعنی اللہ سے ڈرو جتنا تمہاری قدرت میں ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور طاؤس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ در حقیقت حق تقاتہ کی ہی تفسیر و تشریح ہے، اور مطلب یہ ہے کہ معاصی اور گناہوں سے بچنے میں اپنی پوری توانائی اور طاقت صرف کر دے تو حق تقوی ادا ہو گیا۔ اگر کوئی شخص اپنی پوری توانائی صرف کرنے کے بعد کسی ناجائز میں مبتلا ہو ہی گیا تو وہ حقوق تقوی کے خلاف نہیں۔ اگلے جملے میں جو ارشاد فرمایا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ،
اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ در حقیقت پورا اسلام ہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور اس کی نافرمانی سے مکمل پرہیز کا ہی نام تقویٰ ہے، اور اسی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ آیت میں حکم یہ ہے کہ تمہاری موت اسلام ہی پر آنی چاہیے، اسلام کے سوا کسی حال پر موت نہ آنی چاہیے، تو یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ موت تو آدمی کے اختیار میں نہیں، کسی وقت کسی حال میں آ سکتی ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، یعنی جس حالت پر تم اپنی زندگی گزار دو گے اسی پر موت آئے گی، اور جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں حشر میں کھڑے کیے جاؤ گے۔ تو جو شخص اپنی پوری زندگی اسلام پر گزارنے کا پختہ عزم رکھتا ہے اور مقدور بھر اس پر عمل کرتا ہے، اس کی موت انشاءاللہ اسلام ہی پر آئے گی۔ بعض روایات حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ بعض آدمی ایسے بھی ہوں گے کہ ساری عمر اعمال صالحہ کرتے ہوئے گزر گئی، آخر میں کوئی ایسا کام کر بیٹھے جس سے سارے اعمال حق تو برباد ہو گئے۔ یہ ایسے ہی لوگوں کو پیش آ سکتا ہے جن کے عمل میں اول اخلاص اور پختگی نہیں تھی۔ واللہ اعلم۔ مسلمانوں کی اجتماعی قوت کا دوسرا اصول باہمی اتفاق۔ دوسری آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا میں اس کو نہایت بلیغ اور حکیمانہ انداز سے بیان فرمایا ہے کہ سب سے پہلے وہ اصول اور گر بتلایا جو انسان کو باہمی مربوط اور متفق کرنے کا نسخہ اکسیر ہے، اس کے بعد آپس میں متفق ہونے کا حکم دیا، اس کے بعد آپس کے افتراق و انتشار سے منع فرمایا۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ اتفاق و اتحاد ایک ایسی چیز ہے جس کے محمود و مطلوب ہونے پر دنیا کے تمام انسان، خواہ وہ کسی ملک اور کسی زمانے کے ہوں، کسی مذہب و مشرب سے تعلق رکھتے ہوں، سب کا اتفاق ہے۔ اس میں دو رائے ہونے کا امکان ہی نہیں۔ دنیا میں شاید کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہ نکلے جو لڑائی جھگڑے کو بذاتی ہی مفید اور بہتر جانتا ہو۔ اس لیے دنیا کی ہر جماعت اور ہر پارٹی لوگوں کو متفق کرنے کی ہی دعوت دیتی ہے، لیکن دنیا کے حالات کا تجربہ بتلاتا ہے کہ اتفاق کے مفید اور ضروری ہونے پر سب کے اتفاق کے باوجود ہو یہ رہا ہے کہ انسانیت فرقوں، گروہوں، پارٹیوں میں بٹی ہوئی ہے، پھر ہر فرقے کے اندر فرقے اور پارٹیوں کے اندر پارٹیوں کا لامحدود سلسلہ ایسا ہے کہ صحیح معنی میں دو آدمیوں کا اتحاد و اتفاق بھی ایک افسانہ بن کر رہ گیا ہے۔ وقتی اغراض کے تحت چند آدمی کسی بات پر اتفاق کرتے ہیں، اغراض پوری ہو جائیں یا ان میں ناکامی ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ اتفاق ختم ہو جائے بلکہ افتراق اور عداوتوں کی نوبت آتی ہے۔ غور کیا جائے تو اس کا سبب یہ معلوم ہوگا کہ ہر گروہ و ہر فرقہ اور ہر شخص لوگوں کو اپنے خود ساختہ پروگرام پر متحد و متفق کرنا چاہتا ہے، اور جبکہ دوسرے لوگ خود اپنا بنایا ہوا کوئی نظام و پروگرام رکھتے ہوں تو وہ ان سے متفق ہونے کے بجائے ان کو اپنے پروگرام پر متحد ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے لازمی طور پر ہر دعوت اتحاد کا نتیجہ ایک ہی جماعتوں اور افراد کا افتراق و انتشار نکلتا ہے، اور اختلافات کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کے ہاتھ اس کے سوا کچھ نہیں آتا کہ مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی۔ اس لیے قرآن حکیم میں صرف اتحاد و اتفاق اور تنظیم و اجتماع کا وعظ ہی نہیں فرمایا، بلکہ اس کے حاصل کرنے اور باقی رکھنے کا ایک ایسا منصفانہ و عادلانہ اصول بھی بتلا دیا جس کے ماننے سے کسی گروہ کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ کسی انسانی دماغ یا چند انسانوں کے بنائے ہوئے نظام و پروگرام کو دوسرے انسانوں پر تھوپ کر ان سے یہ امید رکھنا کہ وہ سب اس پر متفق ہو جائیں گے، عقل و انصاف کے خلاف اور خود فریبی کے سوا کچھ نہیں۔ البتہ رب العالمین کا دیا ہوا نظام و پروگرام ضرور ایسی چیز ہے کہ اس پر سب انسانوں کو متفق ہونا ہی چاہیے۔ کوئی عقل مند انسان اس سے اصولاً انکار نہیں کر سکتا۔ اب اگر اختلاف کی کوئی راہ باقی رہتی ہے تو وہ صرف اس بات کے پہچاننے میں ہو سکتی ہے کہ احکم الحاکمین رب العالمین کا بھیجا ہوا نظام کیا اور کون سا ہے۔ یہودی نظام تورات کو، نصارہ نظام انجیل کو،
خدا تعالی کا بھیجا ہوا واجب التعمیل بتلاتے ہیں، یہاں تک کہ مشرکین کی مختلف جماعتیں بھی اپنی اپنی مذہبی رسوم کو خدا تعالی ہی کی طرف منسوب کرتی ہیں۔ لیکن اول تو اگر انسان اپنے جماعتی تعصب اور آبائی تقلید سے ذرا بلند ہو کر اپنی عقل خداداد سے کام لے تو یہ حقیقت بے نقاب ہو کر اس کے سامنے آ جاتی ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام قرآن کی صورت میں لائے ہیں، آج اس کے سوا کوئی نظام خدا تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں۔ اس سے بھی قطع نظر کیجئے تو اس وقت مخاطب مسلمان ہیں جن کا اس پر ایمان ہے کہ آج قرآن کریم ہی ایک ایسا نظام حیات ہے جو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، اور چونکہ خود حق تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، اس لیے قیامت تک اس میں کسی قسم کی تحریف و تغیر کا بھی امکان نہیں۔ اس لیے سارے دست میں غیر مسلم جماعتوں کی بحث کو چھوڑ کر قرآن پر ایمان رکھنے والے مسلمانوں ہی سے کہتا ہوں کہ ان کے لیے تو صرف یہی لائق عمل ہے، اگر مسلمانوں کی مختلف پارٹیاں قرآن کریم کے نظام پر متفق ہو جائیں تو ہزاروں گروہی اور نسلی وطنی اختلافات ایک لہجے میں ختم ہو سکتے ہیں جو انسانیت کی ترقی کی راہ میں حائل ہیں۔ اب اگر مسلمانوں میں کوئی باہمی اختلاف رہے گا تو وہ صرف فہم قرآن اور تعبیر قرآن میں رہ سکتا ہے، اور اگر ایسا اختلاف حدود کے اندر رہے بھی تو نہ وہ مذموم ہے اور نہ انسان کی اجتماعی زندگی کے لیے مضر، بلکہ ایسا اختلاف رائے عقلاء کے درمیان رہنا فطری امر ہے۔ اس پر قابو پانا اور حدود کے اندر رکھنا کچھ دشوار نہیں، بخلاف اس کے کہ قرآنی نظام سے آزاد ہو کر ہماری پارٹیاں لڑتی رہیں تو اس وقت خلاف و جدال کا کوئی علاج نہیں رہتا، اور اسی اختلاف و انتشار کو قرآن کریم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، اور آج اسی قرآنی اصول کو نظر انداز کر دینے کی وجہ سے ہماری پوری ملت انتشار و افتراق میں پھنس کر برباد ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کی آیت مذکورہ میں اس افتراق کو مٹانے کا نسخہ اکثیر اس طرح بتلایا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یعنی اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھامو۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، یعنی کتاب اللہ تعالی کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، یعنی کتاب اللہ تعالی کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت میں حبل اللہ هو القرآن کے الفاظ آئے ہیں۔ محاورہ عربی میں حبل سے مراد عہد بھی ہوتا ہے، محاورہ عربی میں حبل سے مراد عہد بھی ہوتا ہے، اور مطلقاً ہر وہ شے جو ذریعہ یا وسیلے کا کام دے سکے۔ قرآن کو یا دین کو رسی سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ یہی وہ رشتہ ہے جو ایک طرف اہل ایمان کا تعلق اللہ تعالی سے قائم کرتا ہے اور دوسری طرف تمام ایمان لانے والوں کو باہم ملا کر ایک جماعت بناتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ قرآن کے اس جملے میں حکیمانہ اصول بتلائے گئے، ایک یہ کہ ہر انسان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نظام حیات یعنی قرآن پر مضبوطی سے عامل ہو، دوسری یہ کہ سب مسلمان مل کر اس پر عمل کریں، جس کا نتیجہ لازمی یہ ہے کہ مسلمان سب باہم متفق و متحد اور منظم ہو جائیں۔ جیسے کوئی جماعت ایک رسی کو پکڑے ہوئے ہو تو پوری جماعت ایک جسم واحد بن جاتی ہے۔ قرآن کریم نے ایک دوسری آیت میں اس کو اور زیادہ واضح طور پر واضح اس طرح بیان فرمایا ہے، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، یعنی جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اللہ تعالی ان کے آپس میں دوستی و محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ پھر اس میں ایک لطیف تمثیل بھی ہے کہ مسلمان جب اللہ کی کتاب سے اعتصام کر رہے ہوں تو اس کی مثال اس حالت جیسی ہے جو کسی بلندی پر چڑھتے وقت ایک مضبوط رسی کو پکڑ لیں اور ہلاکت سے محفوظ رہیں۔ لہذا اشارہ فرمایا کہ اگر سب مل کر اس کو پوری قوت سے پکڑے رہو گے کوئی شیطانی شرانگیزی میں کامیاب نہ ہو سکے گا، اور انفرادی زندگی کی طرح مسلم قوم کی اجتماعی قوت بھی غیر متزلزل
اور ناقابل تسخیر ہو جائے گی۔ قرآن کریم سے تمسک کرنا ہی وہ چیز ہے جس سے بکھری ہوئی قوتیں جمع ہوتی ہیں اور ایک مردہ قوم حیات تازہ حاصل کر لیتی ہے، اور اس سے ہٹ کر ان کی قومی و اجتماعی زندگی تو تباہ ہو ہی جائے گی، اور اس کے بعد انفرادی زندگی کی بھی کوئی خیر نہیں۔ پوری مسلم قوم کا اتفاق صرف اسلام ہی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، نسبی اور وطنی وحدت سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ یہاں سب سے پہلے یہ جاننا لازمی ہے کہ وحدت و اتفاق کے لیے ضروری ہے کہ اس وحدت کا کوئی خاص مرکز ہو۔ پھر مرکز وحدت کے بارے میں اقوام عالم کی راہیں مختلف ہیں۔ کہیں نسلی اور نسبی رشتوں کو مرکز وحدت سمجھا گیا، جیسے قبائل عرب کی وحدت تھی کہ قریش ایک قوم اور بنو تمیم دوسری قوم سمجھی جاتی تھی، اور کہیں رنگ کا امتیاز اس وحدت کا مرکز بن رہا تھا کہ کالے لوگ ایک قوم اور گورے دوسری قوم سمجھے جاتے۔ کہیں وطنی اور لسانی وحدت کو مرکز اتحاد بنایا ہوا تھا کہ ہندی ایک قوم اور عربی دوسری قوم۔ کہیں آبائی رسوم و رواج کو مرکز وحدت بنایا گیا تھا کہ جو ان رسوم کے پابند ہیں وہ ایک قوم اور جو ان کے پابند نہیں وہ دوسری قوم، جیسے ہندوستان کے ہندو اور آریہ سماج وغیرہ۔ قرآن کریم نے ان سب کو چھوڑ کر مرکز وحدت حبل اللہ، قرآن کریم کو یعنی اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے نظام محکم کو قرار دیا۔ قرآن کریم نے ان سب کو چھوڑ کر مرکز وحدت حبل اللہ، قرآن کریم کو یعنی اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے نظام محکم کو قرار دیا، اور دو ٹوک فیصلہ کر دیا کہ مومن ایک قوم ہے جو حبل اللہ سے وابستہ ہے، اور کافر دوسری قوم جو اس حبل متین سے وابستہ نہیں۔ خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن کا یہی مطلب ہے۔ جغرافیائی وحدتیں ہرگز اس قابل نہیں کہ ان کو مرکز وحدت بنایا جائے، کیونکہ وہ وحدتیں عموماً غیر اختیاری امور ہیں جن کو کوئی انسان اپنی سعی و عمل سے حاصل نہیں کر سکتا۔ جو کالا ہے وہ گورا نہیں ہو سکتا، جو قریشی ہے وہ تمیمی نہیں بن سکتا، جو ہندی ہے وہ عربی نہیں بن سکتا۔ اس لیے ایسی وحدتیں بہت ہی محدود دائرے میں ہو سکتی ہیں، ان کا دائرہ کبھی اور کہیں پوری انسانیت کو اپنی وسعت میں لے کر پوری دنیا کو ایک وحدت پر جمع کرنے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن کریم نے مرکز وحدت حبل اللہ یعنی قرآن اور خدا تعالی کے بھیجے ہوئے نظام حیات کو بنایا، جس کا اختیار کرنا اختیاری امر ہے۔ کوئی مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا، گورا ہو یا کالا، عربی زبان بولتا ہو یا ہندی و انگریزی، کسی قبیلہ کسی خاندان کا ہو، ہر شخص اس معقول اور صحیح مرکز وحدت کو اختیار کر سکتا ہے، اور دنیا بھر کے پورے انسان اس مرکز وحدت پر جمع ہو کر بھائی بھائی بن سکتے ہیں۔ اور اگر وہ آبائی رسم و رواج سے ذرا بلند ہو کر غور کریں تو ان کو اس کے سوا کوئی معقول اور صحیح راہ ہی نہ ملے گی کہ خدا تعالی کے بھیجے ہوئے نظام کو پہچانیں اور اس کا اتباع کر کے حبل اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں، جس کا نتیجہ ایک طرف یہ ہوگا کہ پوری انسانیت ایک مضبوط و مستحکم وحدت سے مربوط ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ اس وحدت کا ہر فرد اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے نظام کے مطابق اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کر کے اپنی دنیاوی اور دینی زندگی کو درست کر لے گا۔ یہ وہ حکیمانہ اصول ہے جس کو لے کر ایک مسلمان ساری دنیا کی اقوام کو للکار سکتا ہے کہ یہی صحیح راستہ ہے، اس طرف آؤ، اور مسلمان اس پر جتنا بھی فخر کریں بجا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ یورپ والوں کی گہری سازش جو اسلامی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے صدیوں سے چل رہی ہے، وہ خود اسلام کے دعوے داروں میں کامیاب ہو گئی۔ اب امت اسلامیہ کی وحدت عربی، مصری، ہندی، سندھی میں بٹ کر پارا پارا ہو گئی۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہر وقت اور ہر جگہ ان سب کو بآواز بلند یہ دعوت دے رہی ہے کہ یہ جاہلانہ امتیازات در حقیقت امتیازات ہیں اور نہ ان کی بنیاد پر قائم ہونے والی وحدت کوئی معقول وحدت ہے۔ اس لیے اعتصام بحبل اللہ کی وحدت اختیار کریں جس نے ان کو پہلے بھی ساری دنیا میں غالب اور فائق اور سر بلند بنایا، اور اگر پھر ان کی قسمت میں کوئی خیر مقدر ہے تو وہ اسی راستے سے مل سکتی ہے۔ الغرض اس آیت میں مسلمانوں کو دو ہدایتیں دی گئی ہیں، اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نظام حیات کے پابند ہو جائیں،
دوسرے یہ کہ سب مل کر مضبوطی کے ساتھ اس نظام کو تھام لیں تاکہ ملت اسلامی کا شیرازہ خود بخود منظم ہو جائے، جیسا کہ اسلام کے قرون اولیٰ میں اس کا مشاہدہ ہو چکا ہے۔ مسلمانوں میں اتفاق کے ایجابی پہلو کی وضاحت کے بعد فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، باہم نہ اتفاقی نہ کرو۔ قرآن کریم کا یہ حکیمانہ انداز ہے کہ وہ جہاں ایجابی پہلو واضح کرتا ہے وہیں سلبی پہلو سے مخالف چیزوں سے منع فرماتا ہے۔ چنانچہ ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اس آیت میں بھی صراط مستقیم پر قائم رہنے کی تلقین ہے اور اپنی خواہشات کے زیر اثر خود ساختہ راستوں پر چلنے کی ممانعت۔ نہ اتفاقی کسی قوم کی ہلاکت کا سب سے پہلا اور آخری سبب ہے، اس لیے قرآن حکیم نے بار بار مختلف اسالیب میں اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، یعنی جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقے ڈالے اور مختلف پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں۔ علاوہ ازیں ابھی انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے واقعات کو نقل فرمایا کہ کس طرح وہ امتیں باہمی اختلاف و شقاق کے باعث مقصد حیات سے منحرف ہو کر دنیا و آخرت کی رسوائیوں میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند فرمایا ہے اور 3 چیزوں کو ناپسند۔ پسندیدہ چیزیں یہ ہیں، اول یہ کہ تم عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو اور نا اتفاقی سے بچو۔ سوم یہ کہ اپنے حکام اور اول الامر کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ رکھو۔ اور وہ 3 چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ جل شانہ ناراض ہوتے ہیں یہ ہیں: ایک، بے ضرورت قیل و قول اور بحث و مباحثہ، بے ضرورت قیل و قول اور بحث و مباحثہ۔ 2، بلا ضرورت کسی سے سوال کرنا، بلا ضرورت کسی سے سوال کرنا۔ 3، اضاعت مال، اضاعت مال۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ کیا ہر اختلاف مذموم ہے یا کوئی اختلاف غیر مذموم بھی ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہر اختلاف مذموم نہیں ہے، بلکہ مذموم وہ اختلاف ہے کہ جس میں اپنی احوا اور خواہشات کی بنا پر قرآن سے دور رہ کر سوچا جائے۔ لیکن اگر قرآن پر مجتمع رہتے ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح و تفصیل کو قبول کرتے ہوئے اپنی فطری استعداد اور دماغی صلاحیتوں کی بنا پر فروع میں اختلاف کیا جائے تو یہ اختلاف فطری ہے اور اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین اور ائمہ فقہاء رحمہم اللہ علیہ کا اختلاف اسی قسم کا اختلاف تھا اور اسی اختلاف کو رحمت قرار دیا گیا۔ ہاں، اگر انہی فروعی بحثوں کو اصل دین قرار دیا جائے اور ان میں اختلاف کو جنگ و جدل اور سب و شتم کا ذریعہ بنا دیا جائے تو یہ بھی مذموم ہے۔ باہمی اتحاد کے ان دونوں پہلوؤں کو واضح کرنے کے بعد اس حالت کی طرف اشارہ کیا گیا جس میں اسلام سے پہلے اہل عرب مبتلا تھے۔ قبائل کی باہمی عداوتیں، بات بات پر ان کی لڑائیاں اور شب و روز کے کشت و خون کی بدولت قریب تھا کہ پوری عرب قوم نیست و نابود ہو جاتی۔ اس آگ میں جل مرنے سے اگر کسی چیز نے انہیں بچایا تو وہ یہی نعمت تھی، وہی یہی نعمت اسلام تھی۔ چنانچہ فرمایا گیا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، یعنی اللہ کا یہ انعام اپنے اوپر یاد رکھو
کہ جب تم باہم دشمن تھے تو اس نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی، سو تم اس کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، سو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ یعنی صدیوں کی عداوتیں اور کینے نکال کر خدا تعالی نے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بھائی بھائی بنا دیا، جس سے تمہارے دین و دنیا درست ہو گئے، اور ایسی دوستی قائم ہو گئی جسے دیکھ کر تمہارے دشمن مرعوب ہوئے، اور یہ برادرانہ اتحاد خدا کی اتنی بڑی نعمت ہے جو روئے زمین کا خزانہ خرچ کر کے بھی میسر نہ آ سکتی تھی۔ واقعہ شان نزول میں شریر لوگوں نے جو اوس و خزرج کے قبیلوں کو پچھلی جنگ یاد دلا کر فساد برپا کرنا چاہا تھا، آیت مذکورہ میں اس کا مکمل علاج ہو گیا، نتائج اور بذریعہ اسلام ان سے رہائی کا بیان فرما دیا۔ مسلمانوں کا باہمی اتحاد اللہ تعالی کی اطاعت پر موقوف ہے۔ قرآن حکیم کے اس ارشاد سے ایک اور حقیقت کا انکشاف ہوا، وہ یہ کہ دلوں کا مالک در حقیقت اللہ جل شانہ ہے، دلوں کے اندر محبت یا نفرت پیدا کرنا اسی کا کام ہے۔ کسی جماعت کے قلوب میں باہمی محبت اور مودت پیدا کرنا خالص انعام خداوندی ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کا انعام صرف اس کی اطاعت و فرما برداری ہی سے حاصل ہو سکتا ہے، معصیت و نافرمانی کے ساتھ یہ انعام نہیں مل سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ بھی ہوا کہ اگر مسلمان مستحکم تنظیم و اتحاد چاہتے ہیں تو اس کا ذریعہ فقط یہ ہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری کو اپنا شعار بنا لیں۔ اسی طرف اشارہ کرنے کے لیے آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا ہے کہ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، یعنی اسی طرح اللہ تعالی تم لوگوں کے لیے حقائق واضح کر کے بیان فرماتے ہیں تاکہ تم لوگ صحیح راہ پر رہو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور چاہیے کہ رہے تم میں ایک جماعت ایسی جو بلاتی رہے نیک کام کی طرف اور حکم کرتی رہے اچھے کاموں کا، اور منع کریں برائی سے، اور وہی پہنچے اپنی مراد کو، اور مت ہو ان کی طرح جو متفرق ہو گئے اور اختلاف کرنے لگے بعد اس کے کہ پہنچ چکے ان کو حکم صاف، اور ان کو بڑا عذاب ہے۔ ربط آیات۔ پچھلی دو آیتوں میں مسلمانوں کی اجتماعی فلاح و صلاح کے دو اصول بتلائے گئے تھے جن میں ہر فرد کو ایک خاص انداز سے اپنی اصلاح کرنے کی ہدایت تھی کہ ہر شخص تقوی اختیار کرے اور اللہ تعالی کے سلسلہ اسلام سے مربوط ہو جائے۔ اس طرح انفرادی اصلاح کے ساتھ ساتھ خود بخود ایک اجتماعی قوت بھی مسلمانوں کو حاصل ہو جائے گی۔ مذکورہ دو آیتوں میں اسی نظام صلاح و فلاح کا تکملہ اس طرح کیا گیا ہے کہ مسلمان صرف اپنے اعمال و افعال کی اصلاح پر بس نہ کریں بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں کی اصلاح کی فکر بھی ساتھ ساتھ رکھیں۔ اسی صورت سے پوری قوم کی اصلاح بھی ہوگی اور ربط و اتحاد کو بقا و قیام بھی ہوگا۔ خلاصہ تفصیل۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ اور لوگوں کو بھی خیر کی طرف بلایا کریں اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کریں اور برے کاموں سے روکا کریں، اور ایسے لوگ آخرت میں ثواب سے پورے کامیاب ہوں گے۔ اور تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے دین میں باہم تفریق کر لی اور نفسانیت سے باہم اختلاف کر لیا۔
ان کے پاس واضح احکام پہنچنے کے بعد اور ان لوگوں کے لیے سزائے عظیم ہوگی، یعنی قیامت کے روز۔ معارف و مسائل۔ مسلمانوں کی قومی اور اجتماعی فلاح دو چیزوں پر موقوف ہے، پہلے تقوی اور اعتصام بحبل اللہ کے ذریعے اپنی اصلاح، دوسرے دعوت و تبلیغ کے ذریعے دوسروں کی اصلاح۔ آیت وَلْتَكُن مِّنکم میں اسی دوسری ہدایت کا بیان ہے۔ گویا ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ خود بھی اپنے اعمال و اخلاق کو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قانون کے مطابق درست کرو اور اپنے دوسرے بھائیوں کے اعمال کو درست کرنے کی بھی فکر رکھو۔ یہی مضمون ہے جو سورہ والعصر میں ارشاد فرمایا ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی آخرت کے خسارے سے صرف وہ لوگ محفوظ ہیں جو خود بھی ایمان اور عمل صالح کے پابند ہیں اور دوسروں کو بھی عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کی ہدایت کرتے رہتے ہیں۔ قومی اور اجتماعی زندگی کے لیے جس طرح یہ ضروری تھا کہ ان کا کوئی مضبوط و مستحکم رشتہ وحدت ہو، جس کو پہلی آیت میں اعتصام بحبل اللہ کے الفاظ سے واضح فرمایا گیا ہے، اسی طرح رشتے کو قائم اور باقی رکھنے کے لیے یہ دوسرا عمل بھی ضروری ہے جو اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے، یعنی دوسرے بھائیوں کو احکام قرآن و سنت کے مطابق اچھے کاموں کی ہدایت اور برے کاموں سے روکنے کو ہر شخص اپنا فریضہ سمجھے تاکہ یہ حبل اللہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، کیونکہ بقول استاد محترم شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی علیہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی یہ رسی ٹوٹ تو نہیں سکتی، ہاں چھوٹ سکتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے رسی کے چھوٹ جانے کے خطرے کے پیش نظر یہ ہدایت جاری فرمائی کہ ہر مسلمان جس طرح خود نیک عمل کرنے کو اور گناہ سے بچنے کو اپنا فرض سمجھتا ہے، اس کو بھی ضروری سمجھے کہ دوسرے لوگوں کو بھی نیک عمل کی ہدایت اور برے اعمال سے روکنے کی کوشش کرتا رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سب مل کر مضبوطی کے ساتھ حبل متین کو تھامے رہیں گے اور اس کے نتیجے میں فلاح دنیا و آخرت ان کے ساتھ ہوگی۔ اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ڈالنے کے لیے قرآن کریم میں بہت سے واضح ارشادات وارد ہیں۔ سورۃ العصر کا مضمون ابھی آپ دیکھ چکے ہیں اور اسی سورہ آل عمران میں ارشاد ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے کیونکہ تم نیک کاموں کا لوگوں کو حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ اس میں بھی پوری امت پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ عائد کیا گیا ہے اور دوسری امتوں پر اس کی فضیلت کا سبب ہی اس خاص کام کو بتلایا ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس بارے میں بے شمار ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالی گناہگاروں کے ساتھ تم سب پر بھی اپنا عذاب بھیج دے۔ اس وقت تم خدا تعالی سے دعا مانگو تو قبول نہ ہوگی۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی تم میں سے جو شخص کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور قوت سے اس کو روک دے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو زبان سے روکے، اور یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم دل میں اس فعل کو برا سمجھے، اور یہ ادنا درجے کا ایمان ہے۔ ان تمام آیات اور روایات سے یہی ثابت ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت کے ہر فرد پر لازم ہے۔ البتہ تمام احکام شرعیہ کی طرح اس میں بھی ہر شخص کی قدرت و استطاعت پر احکام دائر ہوں گے، جس کو جتنی قدرت ہو اتنا ہی امر بالمعروف کا فریضہ اس پر عائد ہوگا۔ ابھی جو حدیث آپ نے دیکھی ہے اس میں استطاعت ہی پر مداد رکھا گیا ہے۔ پھر استطاعت و قدرت ہر کام کی جدا ہوتی ہے
امر بالمعروف کی قدرت پہلے تو اس پر موقوف ہے کہ وہ معروف و منکر اس شخص کو پوری طرح صحیح معلوم ہو، جس کو خود ہی معروف و منکر کی تمیز نہ ہو یا اس مسئلے کا پورا علم نہ ہو، وہ اگر دوسروں کو امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کرنے لگے تو ظاہر ہے کہ بجائے اصلاح ہونے کے فساد ہوگا، اور بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی ناواقفیت کی بنا پر کسی معروف کو منع کرنے لگے یا منکر کا حکم کرنے لگے۔ اس لیے جو شخص خود معروف و منکر سے واقف نہیں، اس پر یہ فریضہ عائد ہے کہ واقفیت پیدا کرے اور احکام شریعہ کے معروف و منکر کا علم حاصل کرے، اور پھر اس کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خدمت انجام دے۔ لیکن جب تک اس کو واقفیت نہیں، اس کا اس خدمت کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں۔ جیسے اس زمانے میں بہت سے جاہل واعظ کہنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ انہیں قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا، یا بہت سے عوام سنی سنائی غلط باتوں کو لے کر لوگوں سے جھگڑنے لگتے ہیں کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو۔ یہ طریقہ کار بجائے معاشرے کے درست کرنے کے اور زیادہ ہلاکت اور جنگ و جدل کا سبب ہوتا ہے۔ اسی طرح امر بالمعروف کی قدرت میں یہ بھی داخل ہے کہ اپنے آپ کو کوئی ناقابل برداشت ضرر پہنچنے کا قوی خطرہ نہ ہو۔ اسی لیے حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ گناہ کو ہاتھ اور قوت سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے، اور زبان سے روکنے پر قدرت نہ ہو تو دل ہی سے برا سمجھے۔ ظاہر ہے کہ زبان سے روکنے پر قدرت نہ ہونے کے یہ معنی تو ہے نہیں کہ اس کی زبان حرکت نہیں کر سکتی، بلکہ مراد یہی ہے کہ اس کو یہ خطرہ قوی ہے کہ اس نے حق بات کی تلقین کی تو اس کی جان جائے گی یا کوئی دوسرا شدید نقصان پہنچ جائے گا۔ ایسی حالت میں شخص کو قادر نہ سمجھا جائے گا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ترک پر اس کو گناہگار نہ کہا جائے گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کی پرواہ نہ کرے اور نقصان برداشت کر کے بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی خدمت انجام دے، جیسے بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رحم اللہ علیہما اور ائمہ اسلام کے واقعات منقول ہیں۔ یہ ان کی اولو العزمی اور بڑی فضیلت ہے جس سے ان کا مقام دنیا و آخرت میں بلند ہوا، مگر ان کے ذمے ایسا کرنا فرض و واجب نہ تھا۔ سورہ والعصر کی آیت اور کنتم خیر امت وغیرہ آیات سے نیز احادیث مذکورہ سے امت کے ہر فرد پر اس کی قدرت کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے وجوب میں یہ تفصیل ہے کہ امور واجبہ میں معروف کا امر اور منکر سے نہی کرنا واجب اور امور مستحبہ میں مستحب ہے۔ وجوب کی تفصیل میں یہ ہے کہ امور واجبہ میں معروف کا امر اور منکر سے نہیں کرنا واجب اور امور مستحبہ میں مستحب ہے۔ مثلا نماز پنجگانہ فرض ہے تو ہر شخص پر واجب ہوگا کہ بے نمازی کو نصیحت کرے، اور نوافل مستحب ہیں، اس کی نصیحت کرنا مستحب ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک ضروری ادب یہ بھی پیش نظر رکھنا ہوگا کہ مستحبات میں مطلقاً نرمی سے اظہار کرے، اور واجبات میں اولا نرمی اور نہ ماننے پر سختی کی بھی گنجائش ہے۔ آج کل لوگ مستحبات میں یا مباحات میں تو سختی سے روک ٹوک کرتے ہیں، لیکن امور واجبہ اور فرائض کے ترک پر کوئی ملامت نہیں کرتے۔ نیز ہر شخص پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اس وقت عائد ہوگا جبکہ وہ اپنے سامنے کسی منکر کو ہوتے ہوئے دیکھے۔ مثلا ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ کوئی مسلمان شراب پی رہا ہے یا چوری کر رہا ہے یا کسی غیر عورت سے مجرمانہ اختلاط کر رہا ہے، تو اس کے ذمہ واجب ہوگا کہ اپنی استطاعت و قدرت کے مطابق اس کو روکے، اور اگر اس کے سامنے یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے تو یہ فریضہ اس کے ذمہ نہیں، بلکہ اب یہ فریضہ اسلامی حکومت کا ہے کہ مجرم کے جرم کی تفتیش و تحقیق کر کے اس کو سزا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد من رائی منکم میں اسی طرح اشارہ ہے، کیونکہ اس میں ارشاد ہے کہ جو شخص تم میں سے کسی منکر کو دیکھے۔ امر بالمعروف کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک جماعت خاص دعوت و ارشاد ہی کے لیے قائم رہے، اس کا وظیفہ ہی یہی ہو کہ اپنے قول و عمل سے لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلائے
اور جب لوگوں کو اچھے کاموں میں سست یا برائیوں میں مبتلا دیکھے اس وقت بھلائی کی طرف متوجہ کرنے اور برائی سے روکنے کی اپنی مقدور کے موافق کوتاہی نہ کرے۔ اور چونکہ اس اہم فریضہ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پوری طرح اسی وقت ادا کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کو مسائل کا پورا علم بھی ہو، اور امر بالمعروف کو مؤثر بنانے کے آداب اور طریقے بھی سنت کے مطابق اس کو معلوم ہو، اس لیے مکمل طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کے لیے مسلمانوں میں سے ایک مخصوص جماعت کو اس منصب پر مامور کیا گیا جو ہر طرح دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہل ہو۔ چنانچہ اسی آیت میں ایسی جماعت کی ضرورت اور اہمیت کو بتلاتے ہوئے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یعنی تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ خیر کی طرف بلایا کریں اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کریں اور برے کاموں سے روکا کریں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ میں اشارہ ہے کہ اس جماعت کا وجود ضروری ہے۔ اگر کوئی حکومت یہ فریضہ انجام نہ دے تو تمام مسلمانوں پر فرض ہوگا کہ وہ ایسی جماعت قائم کریں، کیونکہ ان کی حیات ملی اسی وقت محفوظ رہے گی جب تک یہ جماعت باقی ہے۔ پھر اس جماعت کو بعض اہم اوصاف اور امتیازات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس جماعت کے بعض اہم اوصاف اور امتیازات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یدعون الی الخیر، یعنی اس جماعت کا پہلا امتیاز خصوصی یہ ہوگا کہ وہ خیر کی طرف دعوت دیا کرے گی۔ گویا دعوت الی الخیر اس کا مقصد اعلیٰ ہوگا۔ خیر سے مراد کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ الخیر هو اتباع القرآن و سنتی، یعنی خیر سے مراد قرآن اور میری سنت کا اتباع ہے۔ خیر کی اس سے زیادہ جامع اور معنی تعریف نہیں ہو سکتی، پورا دین شریعت اس میں آ گیا۔ پھر یدعون کو صیغہ مضارع سے لا کر بتلایا کہ اس جماعت کا وظیفہ ہی دعوت الی الخیر ہوگا، یعنی دعوت الی الخیر کی مسلسل اور لگاتار کوشش ان کا فریضہ ہوگا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تو یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ اس کی ضرورت خاص مواقع پر ہوگی جب وہ منکرات دیکھے جائیں، لیکن یدعون الی الخیر کہہ کر بتلا دیا کہ اس جماعت کا کام دعوت الی الخیر ہوگا، اگرچہ اس وقت منکرات موجود نہ ہوں یا کسی فرض کی ادائیگی کا وقت نہ ہو۔ مثلا آفتاب نکلنے کے بعد زوال تک نماز کا وقت نہیں ہے، لیکن وہ جماعت اس وقت بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرے گی کہ وقت نماز آنے کے بعد نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ یا روزے کا وقت نہیں آیا، ابھی رمضان کا مہینہ دور ہے، لیکن وہ جماعت اپنے فرض سے غافل نہیں رہے گی، بلکہ وہ پہلے سے لوگوں کو بتلاتی رہے گی کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھنا فرض ہوگا۔ غرض یہ کہ جماعت کا فریضہ دعوت الی الخیر ہوگا۔ پھر اس دعوت الی الخیر کے بھی دو درجے ہیں۔ پہلا یہ کہ غیر مسلموں کو خیر یعنی اسلام کی طرف دعوت دینا ہے۔ مسلمانوں کا ہر فرد عموماً اور یہ جماعت خصوصاً دنیا کی تمام قوموں کو خیر یعنی اسلام کی دعوت دے، زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ چنانچہ مسلمانوں کو جس آیت میں قتال و جہاد کا حکم دیا وہاں سچے مومنین کی اس طرح تعریف کی الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یعنی سچے مسلمان وہ ہیں کہ جب ہم ان کو زمین کی تمکین و قدرت یعنی حکومت دیتے ہیں تو ان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی زمین میں نظام اطاعت قائم کرتے ہیں جس کا ایک مظہر نماز ہے، اور اپنا مالیاتی نظام زکوٰۃ کے اصولوں پر قائم کرتے ہیں۔ نیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنا مقصد حیات بناتے ہیں۔ اگر آج امت مسلمہ اپنا مقصد دیگر اقوام کو خیر کی طرف دعوت دینا بنا لیں تو وہ سب بیماریاں ختم ہو جائیں گی جو دوسری قوموں کی نقالی سے ہمارے اندر پھیلی ہیں۔
کیونکہ جب کوئی قوم اس عظیم مقصد دعوت الی الخیر پر مجتمع ہو جائے اور یہ سمجھ لے کہ ہمیں علمی اور عملی حیثیت سے اقوام عالم پر غالب آنا ہے اور اقوام کی تربیت و تعظیم ہمارے ذمے ہے، تو اس کی نا اتفاقیاں بھی یکسر ختم ہو جائیں گی اور پوری قوم ایک عظیم مقصد کے حصول کے لیے لگ جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کامیابیوں کا راز اسی میں مضمر تھا۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ضحاک رحمہ اللہ علیہ نے آیت وَلْتَكُن مِّنكُمْ تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا ہم خاصۃ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ جماعت مخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، کیونکہ ان نفوس قدسیہ کا ہر فرد خود کو دعوت الی الخیر کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ دعوت الی الخیر کا دوسرا درجہ خود مسلمانوں کو دعوت خیر دینا ہے کہ تمام مسلمان علی العموم اور جماعت خاصہ علی الخصوص مسلمانوں کے درمیان تبلیغ کرے اور فریضہ دعوت الی الخیر انجام دے۔ پھر اس میں بھی ایک تو دعوت الی الخیر عام ہوگی، یعنی تمام مسلمانوں کو ضروری احکام و اسلامی اخلاق سے واقف کیا جائے۔ دوسری دعوت الی الخیر خاص ہوگی، یعنی امت مسلمہ میں علوم قرآن و سنت کے ماہرین پیدا کرنا۔ اس طرف ایک دوسری آیت میں رہنمائی کی گئی فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ آگے اس جماعت داعیہ دوسرا وصف اور امتیاز خصوصی یہ بتلایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یعنی وہ لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں۔ معروف میں وہ تمام نیکیاں اور بھلائیاں داخل ہیں جن کا اسلام نے حکم دیا ہے اور ہر نبی نے ہر زمانے میں اس کی ترویج کی کوشش کی، اور چونکہ یہ امور خیر جانے پہچانے ہوئے ہیں اس لیے معروف کہلاتے ہیں۔ اسی طرح منکر میں وہ تمام برائیاں اور مفاسد داخل ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ناجائز قرار دینا معلوم و معروف ہے۔ اس مقام پر واجبات اور معاصی کے بجائے معروف و منکر کا عنوان اختیار کرنے میں شاید یہ حکمت بھی ہو کہ روکنے ٹوکنے کا معاملہ صرف ان مسائل میں ہوگا جو امت میں مشہور و معروف ہیں اور سب کے نزدیک متفق علیہ ہیں۔ اجتہادی مسائل جن میں اصول شرعیہ کے ماتحت رائے ہو سکتی ہیں ان میں یہ روک ٹوک کا سلسلہ نہ ہونا چاہیے۔ افسوس ہے کہ عام طور پر اس حکیمانہ تعلیم سے غفلت برتی جاتی ہے اور اجتہادی مسائل کو جدال کا میدان بنا کر مسلمانوں کی جماعت کو ٹکرایا جاتا ہے اور اس کو سب سے بڑی نیکی قرار دیا جاتا ہے، اور اس کے بالمقابل متفق علیہ معاصی اور گناہوں سے روکنے کی طرف توجہ بہت کم دی جاتی ہے۔ آیت کے اختتام پر اس جماعت کے انجام اور عاقبت محمودہ کو ان لفظوں میں فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی در حقیقت یہ لوگ کامیاب ہیں، فلاح و سعادت دارین انہی کا حصہ ہے۔ اس جماعت کا سب سے پہلا مصداق جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، جو دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عظیم مقصد کو لے کر اٹھی اور قلیل عرصے میں ساری دنیا پر چھا گئی۔ روم و ایران کی عظیم سلطنتیں رون ڈالی اور دنیا کو اخلاق و پاکیزگی کا درس دیا، نیکی اور تقوی کی شمعیں روشن کی۔ حق تعالی نے امت داعیہ الی الخیر کی ضرورت اور اس کے اوصاف کو بیان کرنے کے بعد مذکورہ صدر دوسری آیت میں مسلمانوں کو باہمی اختلاف اور تفرق و انتشار سے بچانے کی ہدایت فرمائی ہے۔ ارشاد ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یعنی ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے واضح اور روشن دلائل آنے کے بعد اختلاف کیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح مت بنو جنہوں نے خدا تعالیٰ کے صاف احکام پہنچنے کے بعد محض اوہام و احوا کی پیروی کر کے
اصول شرع میں متفرق ہو گئے اور باہمی جنگ و جدال سے عذاب الہی میں مبتلا ہو گئے۔ یہ آیت در حقیقت آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا تتمہ ہے۔ اسی آیت میں مرکز وحدت اور اعتصام بحبل اللہ کی طرف دعوت دی گئی اور اشارتاً بتلایا گیا کہ اجتماع اور اتحاد تمام امت اور قوم کو ایک شخص سے واحد میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اسی وحدت و اجتماع کو غذا پہنچائی جاتی ہے اور نشو و نما کیا جاتا ہے۔ پھر وَلَا تَفَرَّقُوا اور آیت وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا سے اس کی ہدایت کی گئی ہے کہ تفرق اور اختلاف نے پچھلی قوموں کو تباہ کر دیا، ان سے عبرت حاصل کرو اور اپنے میں یہ مرض پیدا ہونے نہ دو۔ آیت میں جس تفرق و اختلاف کی مذمت ہے، اس سے مراد وہ تفریق ہے جو اصول دین میں ہو یا فروع میں نفسانیت کے غلبے کی وجہ سے ہو۔ چنانچہ آیت میں یہ قید کہ احکام واضحہ آنے کے بعد اس امر پر واضح قرینہ ہے، کیونکہ اصول دین سب واضح ہوتے ہیں اور فروع بھی بعض ایسے واضح ہوتے ہیں کہ اگر نفسانیت نہ ہو تو اختلاف کی گنجائش نہ ہوتی، لیکن جو فروع غیر واضح ہیں کسی نص صریح نہ ہونے کی وجہ سے یا نصوص کے ظاہری تعارض کی وجہ سے، ایسے فروع میں رائے و اجتہاد سے جو اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ اس آیت کے مفہوم میں داخل نہیں، اور وہ حدیث صحیح اس کی اجازت کے لیے کافی ہے جس کو بخاری و مسلم نے مرفوعاً عمر بن العاص سے روایت کی ہے کہ جب کوئی اجتہاد کرے اور وہ حکم ٹھیک ہو تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور جب اجتہاد میں غلطی کرے تو اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس اختلاف اجتہادی میں خطا ہونے پر بھی ایک ثواب ملتا ہے وہ مذموم نہیں ہو سکتا، لہذا وہ اجتہادی اختلاف جو صحابہ رضی اللہ عنہم اور ائمہ مجتہدین میں ہوا ہے اس کو اس آیت مذکورہ سے کوئی تعلق نہیں۔ بقول حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ و حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اختلاف لوگوں کے لیے موجب رحمت و رخصت ہے۔ اجتہادی اختلافات میں کوئی جانب منکر نہیں ہوتی، اس پر نکیر جائز نہیں۔ یہاں سے ایک بہت اہم اصولی بات واضح ہو گئی کہ جو اجتہادی اختلاف شرعی اجتہاد کی تعریف میں داخل ہے، اس میں اپنے اپنے اجتہاد سے جس امام نے جو جانب اختیار کر لی، اگرچہ عند اللہ اس میں صواب اور صحیح صرف ایک ہے، دوسرا خطا ہے، لیکن یہ صواب و خطا کا فیصلہ صرف حق تعالی کے کرنے کا ہے۔ وہ محشر میں بذریعہ اجتہاد و ثواب پر پہنچنے والے عالم کو ہر کو دوہرا ثواب عطا فرمائیں گے، اور جس کے اجتہاد نے خطا کی ہے اس کو 1 ثواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اجتہادی اختلاف میں یہ کہنے کا حق نہیں کہ یقینی طور پر یہ صحیح ہے دوسرا غلط ہے۔ ہاں، اپنی فہم و بصیرت کی حد تک ان دونوں میں جس کو وہ اقرب الی القرآن و سنہ سمجھے اس کے متعلق یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے نزدیک یہ صواب ہے مگر احتمال خطا کا بھی ہے، اور دوسری جانب خطا ہے مگر احتمال صواب کا بھی ہے، اور یہ وہ بات ہے جو تمام ائمہ فقہا میں مسلم ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اجتہادی اختلاف میں کوئی جانب منکر نہیں ہوتی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ماتحت اس پر نکیر کیا جائے، اور جب وہ منکر نہیں تو غیر منکر پر نکیر خود امر منکر ہے، اس سے پرہیز لازم ہے۔ یہ وہ بات ہے جس میں آج کل بہت سے اہل علم بھی غفلت میں مبتلا ہیں، اپنے مخالف نظریہ رکھنے والوں پر تبرہ اور سب و شتم سے بھی پرہیز نہیں کرتے، جس کا نتیجہ مسلمانوں میں جنگ و جدل اور انتشار و اختلاف کی صورت میں جگہ جگہ مشاہدے میں آ رہا ہے۔ اجتہادی اختلاف بشرط یہ کہ اصول اجتہاد کے مطابق ہو، وہ تو ہرگز آیت مذکورہ ولا تفرقوا سے خلاف اور مذموم نہیں۔ البتہ اس اجتہادی اختلاف کے ساتھ جو معاملہ آج کل کیا جا رہا ہے کہ اسی کی بحث و مباحثہ کو دین کی بنیاد بنا لی گئی
اور اسی پر باہمی جنگ و جدل اور سب و شتم تک نوبت پہنچا دی گئی. یہ طرز عمل بلا شبہ ولا تفرقوا کی کھلی مخالفت اور مذموم اور سنت سلف صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رحمہ اللہ علیہما کے بالکل خلاف ہے. اسلاف امت میں کبھی کہیں نہیں سنا گیا کہ اجتہادی اختلاف کی بنا پر اپنے سے مختلف نظریے رکھنے والوں پر اس طرح نکیر کیا گیا ہو. مثلا امام شافعی علیہ الرحمہ اور دوسرے ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ جو نماز جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھی جائے اس میں بھی مقتدیوں کو سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اور ظاہر ہے کہ جو اس فرض کو ادا نہیں کرے گا اس کی نماز ان کے نزدیک نہیں ہوگی. اس کے بالمقابل امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک مقتدی کو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا جائز نہیں، اسی لیے حنفیہ نہیں پڑھتے. لیکن پوری امت کی تعریف میں کسی سے نہیں سنا گیا کہ شافعی مذہب والے حنفیوں کو تارک نماز کہتے ہوں کہ تمہاری نمازیں نہیں ہوئیں اس لیے تم بے نمازی ہو، یا ان پر اس طرح نکیر کرتے ہو جیسے منکرات شرعیہ پر کی جاتی ہے. امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع العلم میں اس معاملے کے متعلق سنت سلف کے بارے میں یہ بیان فرماتے ہیں. یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اہل فتویٰ دیتے رہے ہیں. ایک شخص غیر منصوص احکام میں ایک چیز کو اپنے اجتہاد سے حلال قرار دیتا ہے، دوسرا حرام کہتا ہے، مگر نہ حرام کہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس نے حلال ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ ہلاک اور گمراہ ہو گیا، اور نہ حلال کہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ حرام کا فتویٰ دینے والا ہلاک اور گمراہ ہو گیا. تنبیہ ضروری، یہ تمام گفتگو اس اجتہاد میں ہے جو شریعت کے اصول اجتہاد کے ماتحت ہو، جس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اجتہاد صرف ان مسائل میں کیا جا سکتا ہے جن کے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی فیصلہ موجود نہیں یا ایسا مبہم ہے کہ اس کی تفسیریں مختلف ہو سکتی ہیں، یا چند آیات و روایات سے ظاہراً دو متضاد چیزیں سمجھی جاتی ہیں. ایسے مواقع میں صرف ان لوگوں کو اجتہاد کرنے کی اجازت ہے جن میں شرائط اجتہاد موجود ہیں. مثلا قرآن و حدیث کے متعلق تمام علوم و فنون کی مکمل مہارت، عربی زبان کی مکمل مہارت، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین علیہ رحمہم اللہ علیہما کے اقوال و آثار کی مکمل واقفیت وغیرہ. تو جو شخص کسی منصوص مسئلے میں اپنی رائے چلائے وہ اجتہادی اختلاف نہیں. اسی طرح شرائط اجتہاد جس شخص میں موجود نہیں اس کے اختلاف کو اجتہادی اختلاف نہیں کہا جا سکتا، اس کے قول کا کوئی اثر مسئلے پر نہیں پڑتا. جیسے آج کل بہت سے لکھے پڑھے لوگوں نے یہ سن لیا ہے کہ اسلام میں اجتہاد بھی ایک اصول ہے، اور ان منصوصات شرعیہ میں رائے دنی کرنے لگے جس میں کسی امام مجتہد کو بھی بولنے کا حق نہیں، اور یہاں تو شرائط اجتہاد کیا نفس علم دین سے بھی واقفیت نہیں ہوتی. العیاذ باللہ. اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.